اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے، جو سود لے اور جو سود دے، ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آج یہ بلا بھی بہت عام ہے۔ مسلمانوں کا تقریباً 80% طبقہ اس میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اب تو ڈر لگتا ہے کسی کے گھر دعوت میں بھی جانے سے۔ نہ معلوم ہے تو بات الگ ہے، لیکن بہرحال کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث جب پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جو سود سے بچنا چاہیں گے، جو سود سے جو نہیں بچیں گے ان کا ذکر نہیں، جو بچنا چاہیں گے محتاط لوگ جو سود سے بچنا چاہیں گے ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا۔ جو بچنا چاہیں گے ان تک بھی غبار پہنچ کر رہے گا، جو نہیں بچنا چاہیں گے تو وہ تو ڈوب ہی جائیں گے۔ آج سود لین اور دین دونوں 80% طبقہ میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، کیونکہ لینے اور دینے والے دونوں کو ملا لیں، گواہ رہنے والوں کو ملا لیں، لکھنے والوں کو ملا لیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ 80% طبقہ، یہ تو میں محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر آپ اور تحقیق کر لیں تو دیکھیے کون بچا ہوا ہے سود سے، الا ماشاءاللہ سود میں مبتلا ہے، اور نام بدل بدل کر سود لیا جا رہا ہے، نام بدل بدل کر۔ یاد رکھنا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آپ کی سماعتوں پر اگر بار پڑے جملہ تو معاف کر دینا، لیکن سمجھانے کے لیے میں مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے، اگر پاخانے کا نام بدل کر کوئی اپنی پلیٹ میں لے کر کے کھائے تو نام بدلنے سے پاخانے کی حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ پیشاب پر اللہ اکبر، اگر اس کا کوئی نام بدل کر اس کو کوئی اور نام دے دے اور پیشاب پینے لگ جائے تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ بنی اسرائیل میں ہم میں فرق کیا رہا؟ حضور علیہ السلام نے 1450 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، فرمایا میرے آقا نے یہودیوں نے جو کیا میری امت وہ کرے گی، یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی میری امت، انہوں نے جو کیا وہ کریں گے۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا اگر کسی یہودی نے ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میری امت کا بھی کوئی فرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اگر کوئی یہودی بل میں گھسا تھا تو میری امت کا کوئی فرد بھی بل میں جا کر کے گھسے گا، یعنی یہودیوں کے طریقے پہ امت کا طبقہ چل پڑے گا۔ دیکھ لو یہودیوں نے اللہ کے حلال کو حرام کیا تھا اور اللہ کے حرام کو حلال کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں موجود ہے، سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا۔ نہیں کیا شکار، لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب کوئی سدھرتا ہے تو بندے بعد میں آزماتے، پہلے اللہ آزماتا ہے۔ اللہ ہے، بے نیاز ہے۔ سنیچر کا شکار منع کیا، سنیچر کو ہمیں کسی دن منع نہیں کیا، ان کا امتحان تھا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا۔ چھٹی مناؤ، احترام کرو ہفتے کے دن کا، سیٹرڈے کا احترام کرو، سنیچر کا احترام کرو یہودیوں کے لیے، سنڈے کا احترام عیسائیوں کے لیے، اور ہمارا احترام جمعہ کے لیے۔ مگر وہ کام دھام نہیں کر سکتے تھے اور ہمیں اجازت ہے کام کرو، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے یہودیوں سے بھی زیادہ مالدار ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، عیسائیوں سے بھی زیادہ مالدار ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جس مذہب میں ہو وہ قوم کو مالدار ہی ہونا چاہیے، صدقہ جس مذہب میں اس قوم کو مالدار ہی ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی پٹی پڑھاتے ہیں، کہا یہ تو غریبوں کا مذہب ہے۔ میں نے کہا یہ غریبوں کا مذہب کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ سید العالمین سے لے کر کے آج تک جتنے اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے سب مالدار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی کم مالدار تھے؟ یہ اور بات ہے کہ آتا تھا صبح کو لاکھوں اور شام ہونے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتا تھا، اور پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ حضور علیہ السلام کبھی غریب نہیں رہے۔ ہاں حالات کبھی کبھی انسان پر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے۔ ایک دیہاتی بوڑھا آ کر کے کہتا ہے اے محمد مجھے کچھ عطا کیجئے، حضور علیہ السلام اس کو لے جا کر کہتے ہیں یہ جنگل بھر کے جتنی بکریاں ہیں وہ میری ہے، جا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ وہ دیہاتی کہتا ہے لوگوں اگر مالدار ہونا ہے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، وہ مالا مال کر دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ
چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آسماں خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز۔ ہاں وہ چند لوگ تھے جنہوں نے غربت میں زندگی گزاری، لیکن اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہفتے کا دن ان کے لیے تھا شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن اللہ کی آزمائش، مچھلیاں سطح سمندر پہ تیر رہی ہے، ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ ہم تو ہفتے بھر جتنا شکار کرنے محنت کرتے ہیں تو مچھلیاں چل کے آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا۔ ہیلا، ہیلا سمجھتے ہیں؟ ہیلا، ہیلا مطلب ایسے نہیں کھانا، ایسے کھانا، یہی ہے۔ حرام کو حلال کرنے کے ہیلے جیسے تم کر رہے ہو نا، میری قوم کر رہی، بس وہی حال ہے۔ ایسے نہیں ایسے کر لو، ویسے نہیں ویسے کرو، یہ ہیلا، ہیلا بہانہ۔ ہم نے تو سنا ہے، کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی چوری کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ چوری کرنے کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ گیہوں کے اندر رقم رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک، لیکن مجھے کسی عالم نے بتایا، ایک معتبر عالم نے بتایا، اور ممکن ہے کہ ان کو بھی تک بات پہنچی تو ہو سکتا ہے صحیح پہنچی نہیں پہنچی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت معتبر بات نہیں ہے، لیکن پتہ چلا، سنا ہے ہم نے، گیہوں میں آٹے میں رقم رکھ دیتے ہیں، فقیر کو دے کے کہتے ہیں یہ آٹا ہے گیہوں لے لو، اور اس کے بعد اب بتاؤ کتنے میں بیچو گی تاکہ میری زکوٰۃ واپس میرے گھر آ جائے۔ یہی اسی لیے زکوٰۃ شروع کی تھی، زکوٰۃ کا نظام اسی لیے تھا کہ مالدار لوگ زکوٰۃ چور بنیں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں، قدرت کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے، رہو گے کہاں؟ پھر کہتے ہو کہ میرا مال جو ہے وہ لے کر کے چلا گیا، چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہی ہوگا۔ البتہ علماء کے یہاں جو ہیلا شرعی ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اور نہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ وہ علماء کا فعل ہے، وہ فقہاء کی تحقیقات ہے، وہ اہل علم کا اپنا نظریہ ہے، مجھے اس پر کچھ نہ کہنا ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو خود کی زکوٰۃ بچانے کے لیے یہ ہیلے، وہ ہیلا شرعی نہیں ہے، وہ جو عوام اپنے لیے کر رہی ہے، لیکن جو علماء کر رہے ہیں علم کے لیے، مدارس کے لیے، وہ ایک الگ سا عنوان ہے، اور ہم ان کے پیچھے ہیں، ہم اپنے فقہاء کے پیچھے ہیں، اس کا خیال رکھنا، کوئی اس کو اس سے نہ جوڑے۔ میں تھوڑی وضاحت اس لیے کر دے رہا ہوں کہ ادھر ادھر بیٹھ کے جو سونگنے والے ہیں ان کو خیال رہے کہ میں نے وضاحت کی ہے اس بات کی، اس کا خیال آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ دے دو، اللہ کے رسول نے ضمانت لی ہے، نہ آگ لگے گی مال کو، نہ پانی میں ڈوبے گا مال، نہ چوری ہوگا، نہ کوئی لے کے بھاگے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا جو اپنی پوری زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارے جب اپنی تجوری سے کوئی لے کے نہیں جا سکتا تو اللہ کے قلعے سے کوئی لے کے کیسے جا سکتا ہے؟ اگر مسلمان اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، سود سے بچو، زکوٰۃ دل کھول کر کے دو، اللہ تمہارے مال کی یہاں بھی حفاظت کرے گا اور وہاں بھی حفاظت کرے گا۔ عثمان غنی چلے گئے، عثمان غنی کا مال ابھی تک دنیا میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی عمارتیں جا کے دیکھو جو عثمان غنی نے وقف کی ہے، ابھی بھی عثمان غنی گئے، لیکن غنی کا مال قدرت نے کیسا بچایا کہ عثمان غنی کا مال، قارون کا مال اس کے ساتھ زمین میں دھس گیا، لیکن اللہ کے لیے جو سخاوت کرتا تھا اس کا مال آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو بہرحال لوگ عجیب عجیب ہیلے سے سود کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں، سود حلال کر رہے ہیں، اور کیا کیا حلال کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بس ہمارا کام تو کہیں، اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تو قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب تیرتے دیکھا سطح سمندر پہ مچھلیاں، منہ میں پانی آ گیا، تو انہوں نے ہیلا کیا۔ کیا ہیلا کیا؟ انہوں نے نہر کھودی، گٹر جس کو کہتے ہیں، نالی،
اور نالی کھود کر کے بہت بڑا گڈھا کر لیا اور اس میں انہوں نے تختے دروازے لگا دیے. جب سنیچر کا دن آتا تو وہ کھول دیتے, تو سطح سمندر پر دریا پہ جو مچھلیاں تیرتی وہ اس نالی کے ذریعے سے آتی اور گڈھے میں پھنس جاتی اور وہ دروازہ بند کر دیتے. تو جال میں پھنساؤ یا گڈھے میں پھنساؤ بات تو ایک ہی ہے نا, لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. اس خیر سے اس وقت تو غالب نہ تھے, لیکن غالب نے تو بات کر دی نا, دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. انہوں نے یہ کیا. اب اس میں 3 گروپ بن گئے, جیسے ہمارے یہاں بھی, ہمارے یہاں تو 3 گروپ بنتے ہی نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں یہ گروپ کچھ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے 3 گروپ بن گئے. تفسیر اٹھا کر دیکھو, بہت بہت دھیان سے سننے کی بات ہے. آپ کہیں گے شادی کے عنوان پہ, غریب نواز کے عنوان پہ کہ یہ کیا لے کر بیٹھ گئے. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, برا لگے تو معاف کرنا. ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کی پسند کی دوا دیتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہے جو مریض کی ضرورت ہے اس کے مطابق دوا دے. ہم لوگوں کا کام ڈاکٹر کا ہے. آپ اپنی پسند کی فرمائش نعت خوانی میں کر سکتے ہیں, غزل خوانی میں کر سکتے ہیں, لیکن ہم جو حالات دیکھیں گے اس پر بولیں گے. اگر اپنی پسند کی بلوانا ہے تو پھر کوئی اور خطیب تلاش کر لو, آپ کے یہاں بہت ملیں گے. لیکن اگر اللہ کی پسند کی بلوانا ہے تو پھر خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ برا نہیں مانیے گا اس کو. ان لوگوں نے ہیلا کیا اور بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. نمبر 1 وہ گروپ جو شکار کرتا تھا, نمبر 2 وہ گروپ جو شکار نہیں کرتا تھا, اور شکار نہیں کرتا تھا مگر شکار کرنے والوں کو کہتا تھا مت کرو, اللہ کی حدوں سے کھیل نہ کھیلو, اللہ رب العزت کی حدوں کا مذاق نہ اڑاؤ, اللہ کی حدوں کو مت توڑو. اور اگر تم نے یہ نہیں مانا ہماری بات, تم الگ ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور بیچ کا دوسرا گروہ تھا جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے صلح کلی کہہ دیں. وہ شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن وہ ان سے بھی رشتہ رکھتا تھا. ہم منع نہیں کریں گے, اچھے بن کے رہیں گے, منع نہیں کریں گے, حق نہیں بولیں گے, ہم گناہ بھی نہیں کریں گے اور گنہگاروں کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے, ان سے بچیں گے بھی نہیں, ملتے رہیں گے, جلتے رہیں گے, منہ چاٹتے رہیں گے. یعنی کہ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, بندے ناراض نہیں ہونے چاہیے. تو وہ جو تیسرا گروپ تھا نا جس نے یہ کہا تھا اگر تم شکار کرنا بند نہیں کرو گے تو تم الگ ہم الگ, تمہارا بائیکاٹ, نہ تمہاری شادیوں میں ہم شریک ہوں گے, نہ تمہاری میتوں میں شریک ہوں گے, نہ تمہاری بیماریوں میں آئیں گے جائیں گے. یہ بات لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہے. یہ مولوی لوگ تو نفرت کی بات کرتے, مولوی نہیں, یہ مولا بات کر رہا ہے قرآن میں کہ اس گروپ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ نہ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے. تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لو, نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہو تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اور وہ جو بیچ کا گروپ تھا وہ صلح کلی جس کو ہم کہیں, یعنی سب کو لے کے چلو, سب کو لے کے چلو, سب کے ساتھ رہو, سب کا ساتھ نبھاؤ. ان سے بھی اس گروپ نے کہہ دیا اگر تم ان سے تعلق رکھتے ہو, تم تو شکار نہیں کرتے, لیکن اگر تم ان سے تعلق رکھتے ہو تو ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں, تم بھی ادھر ہی چلے جاؤ. اور اس گروپ نے کیا کیا, ایک دیوار بنا دی, جاؤ تم دونوں الگ رہو, ادھر ہی رہو, جاؤ, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. جس کی مدد اللہ کرے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی. اور یاد رکھنا جس پر اللہ کی مدد آ جائے پھر ابابیل بھی ہاتھیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد ہے, کھیل تماشوں سے اللہ کی مدد نہیں آتی. تو کیا ہوا پھر, انہوں نے دونوں گروپ کو الگ کر دیا, دیوار اٹھا دی, اور یہ روزانہ جھانک کر دیکھتے کیا ہے. ایک دن ان کے چیخنے چلانے کی آواز, چلنے پھرنے کی آواز نہیں آئی دیوار کے پیچھے سے. تو ان لوگوں نے کہا بھائی ان کی آواز نہیں آتی, ذرا دیکھو. تو اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا, دونوں گروپ کو. جو شکار کرتا تھا اس کو بھی, جو شکار نہیں کرتا تھا مگر اس کے ساتھ رہتا تھا اس کو بھی. آج مسلمان بہت سارے ہیں سود نہیں کھا رہے, میں مانتا ہوں نہیں کھا رہے ہیں,
لیکن جب سود والا شادی کرتا ہے تو اس کے گھر کھانے ضرور جا رہے ہیں، بائیکاٹ نہیں کرنے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سنت الہی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، پاپ کرنے والوں کو سمجھاؤ، نہیں مانتے تو بائیکاٹ کر دو۔ اگر یہ ہر ایک کا بائیکاٹ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، افراط و تفریط کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں اگر بائیکاٹ کرنے پر آ رہے ہیں تو پھر وہ اللہ والوں کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ صلح کرنے پر آ رہے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے بھی صلح کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ ہم قرآن مقدس اور سنت رسول پر عامل ہیں کہ جس کا کرنا ہے اسی کا کرو، اور بائیکاٹ کرنے سے پہلے حجت تمام کرو، جیسے اس گروپ نے کیا سمجھایا آپ دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی سود کا دھندا کرنے والا چھٹی کے موقع پر نیاز کر رہا ہے، پورا گاؤں کھانے جا رہا ہے، کیوں بولے غریب نواز کی چھٹی ہے؟ میں نے کہا ایسی چھٹی سے چھٹی اچھی، اس لیے کہ ایسی چھٹی کی غریب نواز کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے ناپاک قبول نہیں کرتے، وہ پاک قبول کرتے ہیں۔ غریب نواز تیری چھٹی کے محتاج نہیں ہے، غریب نواز تو حلال کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ارے 600 کی بجائے 6000 دے کے پکا کے کھلا دے، غریب نواز ادھر رخ بھی نہ فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی حدوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی 11ویں کی نیاز کرتا ہے سود کے پیسے سے، مسلمانوں کی ذمہ داری نہ جائے، علماء کی ذمہ داری فاتحہ کرنے بھی نہ جائے، اس لیے کہ ہمارے امام سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں کہ حرام کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلی حضرت فتاوی رضویہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہاں نہیں بھائی وہ تو یہ بھائی پہلے سمجھا دو، نہ مانے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ، نہیں جانا ہے۔ وہ چھٹی اور 11ویں کرے، حرام کے پیسے سے جانا تو اگر وہ رسول اللہ کی نیاز بھی کرے تو ہمیں نہیں جانا ہے، بالکل نہیں جانا ہے۔ اس لیے کہ حضور ہی نے حرام پر پابندی لگائی، اور حضور علیہ السلام نے سود کے متعلق کیا کہا؟ صرف کمانے والے کی ہی بات نہیں کی، جو کھائے سود اس کی بات کی۔ فرمایا سود کھانا اور کعبے میں زنا کرنا دونوں برابر برابر ہے۔ سود کھانا، غور کریں، آج سود کے چکر میں پھنس چکی ہے قوم، سود کے چکر میں لوگ پھنس چکے۔ مرد تو مرد ہے، عورتوں کی بھی اس قدر معاذ اللہ خواہشات بڑھ گئی کہ آج عورتیں بھی سود کا دھندا کر رہی ہے۔ اس ملک ہندوستان میں ہم جان رہے ہیں، لوگ ہمارے کانوں میں بات آ کر کے بتاتے عورتیں بھی سود سے پیسہ دے رہی ہے۔ شوہر نے رقم دی، بچا بچا کر کے جمع کیا، اور پڑوسن قرض مانگنے کے لیے تو کہا 500 لے لے، 550 لا کر دینا۔ ایک درہم بھی، ایک چھوٹی سی رقم بھی سود ہے۔ فرمایا کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا برابر برابر ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس حدیث کو سن لیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ بتائیے سود عام ہو رہا ہے، اللہ نے اعلان، اور یاد رکھ سود کا دھندا کرنے والا زیادہ دن تک مالدار نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم تجارت کو بڑھائیں گے، تجارت میں برکت عطا کریں گے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم سود کو برباد کریں گے، سود کو تباہ کریں گے۔ بلکہ یہاں تک سن لیں، مفکر نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے۔ تو مسلمان جو سور کے نام سے نفرت کرتے اور سود کھاتے ہیں، وہ سور کیوں نہیں کھاتے؟ جب سود کھاتے ہو تو سور کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے سور سے نہیں بچتے کہ اللہ نے حرام کیا۔ اگر اللہ کے حرام کی بنیاد پہ سور سے بچتے تو سود سے بھی بچتے، لیکن سور کیوں نہیں کھانے کہ سور کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ سور کو اللہ نے حرام تو کیا، یہ خود ناپسند کرتے ہیں، بلکہ کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا، دل کے
کانوں سے سن لیں، اللہ کرے سود خوروں تک یہ آواز پہنچے۔ فرمایا کہ سود کھانا سور کھانے سے بھی برا ہے، اس لیے کہ سور حرام ضرور ہے لیکن سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر جو بندہ سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور امام ابن حجر تو یہاں تک کہہ گئے کہ سود خور پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا، شب قدر میں بھی اس کی قبر سے عذاب نہ اٹھا، میں نے سود خور پر شب قدر میں۔ حج کتنی بڑی سعادت ہے، سنیں آپ، کتنی بڑی سعادت ہے حج۔ حدیث پاک میں آیا جو حج کے راستے میں مر گیا، جو حج کے راستے میں مر گیا، اللہ اسے ہر سال حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں کہ فرشتہ اس کا ہم شکل حج کرے گا، ایک حدیث پاک میں ہر سال اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا جو حج کے راستے میں مرا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا، ہے نا۔ اب سنیے سود کا وبال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر حج میں مر گیا، سفر حج میں، اور اس کا منہ اسی سفر حج میں مرنے پر گدھے کی طرح ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے، اور جب اس کو دفن کرنا چاہا، جب اس کو دفن کرنا چاہا، جو قبر کھودتے تھے اس میں سے سانپ نکلتا، جو کھودتے تھے سانپ۔ حاجی کی بات، سفر حج میں مرا ہے، سفر حج، اس لیے کہ جو حرام سے سفر حج کرے وہ سفر حج بھی نہیں ہے، جو حرام سے سفر عمرہ کرے وہ سفر عمرہ بھی، ہر قدم پہ گنہگار ہو رہا ہے وہ۔ حلال شرط ہے، یاد رکھنا عمرہ کرنا فرض نہیں ہے ہم پر، لیکن حلال کمانا ہم پہ فرض ہے۔ بیواؤں کو پالنا ہم پہ فرض نہیں ہے، حلال کمانا ہم پہ فرض۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں میں حرام جو کماتا ہوں نا، سٹے کا دھندا کرتا ہوں، سود کا دھندا کرتا ہوں، شراب بیچتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس سے میں کئی 100 بیواؤں کو پالتا ہوں۔ کس نے کہا بیواؤں کو پالنے؟ کس نے کہا؟ ارے تو اپنے پیٹ میں حلال ڈال، تیری ذمہ داری اتنی۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ طلب حلال فرض ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ تو جہاں قبر کھودتے تھے وہاں سانپ نکلتا تھا، سانپ۔ لوگ حضرت ابن عباس کے پاس دوڑے دوڑے پہنچے، کہا سرکار جہاں قبر کھودتے ہیں وہاں سانپ نکلتا ہے، کہاں دفن کر دو، پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو نکلے گا ہی، وہیں ڈال دو اس کو۔ تو ایک شخص نے بہت اس کو سیریس لیا اور جا کر سفر حج سے لوٹنے کے بعد اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا تھا۔ کہا کہ نیک تو بہت تھا لیکن آخری عمر میں جب کمانے کے قابل نہیں رہ گیا تو پھر وہ سود کا دھندا کرنے لگا، بیاج کھانے لگا تھا، ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ میرے بھائیوں یہ سود ہے، اللہ کرے ہم توبہ کریں، حلال کو لازم پکڑو۔